عزیزان گرامی، آج 10ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارے کے اندر سورۃ الانفال چل رہی ہے، جس کا بنیادی موضوع غزوہ بدر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المال، مال غنیمت کے حوالے سے احکامات دینا مقصود تھا۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے نکلے۔ جنگ چلتے چلتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اللہ نے مسلمانوں کو جیت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد اختتام کی طرف پلٹتے پلٹتے مسلمان 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو بقیہ مشرکین کو بھگانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے مصروف تھا۔ دوسرا گروہ جس میدان جنگ میں اللہ تعالی نے انہیں جیت نصیب فرمائی تھی، وہاں پر مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تیسرا گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے دائیں بائیں پہرہ دینے میں مصروف ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، مال کو جمع کیا گیا، اس موقع پر اختلاف ہوا۔ تینوں گروہ اپنے دلائل پیش کرنے لگے کہ ہم نے یہ محنت کی ہے، لہذا یہ جو مال اکٹھا ہوا ہے ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک گروہ نے کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی ہے، پہرہ دیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اس وقت تک بیت المال کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے کوئی قطعی طور پر اللہ کی طرف سے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، عین اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب یہ صحابہ کا آپس میں اختلاف چل رہا تھا، تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے صحابہ کرام کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا۔ یسألونک عن الانفال، پیارے نبی علیہ السلام یہ آپ سے مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر جب اس طرح کی نوعیت پیدا ہوتی تھی، مال جمع ہوتا تھا تو آپس میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سارے مال کو ایک کھلے میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر اس مال کے اندر خیانت کسی نے نہ کی ہوتی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آتی اور اس سارے مال کو جلا دیتی تھی۔ یہ امت محمدیہ پر اور خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت پر مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اگلے ٹکڑے میں اس بات کی تنبیہ بھی فرمائی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ پیارے صحابہ کرام، آج اللہ نے اگر آپ کو فتح دی ہے تو اس مبارک موقع پر بھی مجھ سے ڈرتے ہوئے میری تسبیح کو کثرت کے ساتھ بیان کرتے رہنا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنی ہیں، صلح کرنی ہے، حسد نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ گزشتہ آپ سماعت فرما چکے ہیں
صحابہ کا اختلاف ہوا، 3 گروہ بن گئے اور ہر کسی نے کہا یہ مال میرا حق ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں بدگمانیاں پیدا نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، بلکہ مل جل کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس معاملے کو سلجھانا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی اہل ایمان کی کچھ نشانیاں بھی بتلائی ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا، اللہ کے ہاں مبارک ترین بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، قوم قبیلہ چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، ہجرت اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ افراد اللہ کو بڑے محبوب ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں، ان کی مدد میں اپنے لیے اپنی چیزیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے یہ بڑے ہی پیارے اور محبوب بندے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی اس آیت مبارکہ پر صادق آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خصوصاً ان انصار کے متعلق ہی کہ اے میرے انصار کی جماعت، آپ اتنے پیارے اور پسندیدہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا صرف میرے لیے اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، اور یاد رکھنا جو انصار کے ساتھ بغض رکھے گا، عناد رکھے گا، دشمنی رکھے گا، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی کو مول لے لیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے جب بھی یہ شرعی احکامات کو پڑھیں، جہاں پر بھی کمی نظر آئے یا آپ کے ذہن میں وہ بات نہ اترے تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ توقف کیا جائے اور وہاں پر بغیر کسی کے تبصرہ کرنے کی بجائے بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور ان کے لیے درجات کی دعا، بخشش کی دعا کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ التوبہ، مفسرین کے اس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی۔ سب سے پہلا قول جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک چیز مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم کے ساتھ یا کسی قبیلے کے ساتھ عہد ہو جاتا اور اگر وہ قوم یا قبیلہ اس عہد کی پاسداری نہ کرے، عہد شکنی کرے، تو اس موقع پر جب یہ عہد نامہ دوبارہ کوئی تحریر ہوتا ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی تھی۔ دوسرا قول جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ سورہ انفال اور سورۃ التوبہ کے درمیان بسم اللہ کیوں نہیں آئی؟ جناب عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت آتی یا جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی آپ اپنے کاتبین سے حکم کرتے، وہ اس آیت کو فلاں موقع پر فلاں جگہ کے ساتھ ملا دیتے، لکھ دیتے، اور اس موقع پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سیدھی سورت کا آغاز ہی نازل ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع میں نازل نہیں کی گئی تھی۔ تیسرا قول جو راجح ترین ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کلام نازل کیا اور جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام تک پوری ایمانت داری کے ساتھ اس کلام کو پہنچاتے رہے ہیں، اور محسوس بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر بسم اللہ کو نازل ہی نہیں کیا۔ اور آخری بات اس بارے میں بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا موضوع ایک ہی ہے، لہذا ان دونوں صورتوں کے ایک موضوع ہونے کی بنا پر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا گیا۔ ایک اور مفسرین کا قول یہ بھی مشہور ہے کہ بسم اللہ جو ہے
یہ تو اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے ایک تحمید والا جملہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کے اندر انتہائی سخت انداز میں توبیخ بھی ہے اور مشرکین کے ساتھ کثرت کے ساتھ جہاد کے بارے میں مسلسل کہا جا رہا ہے، ڈانٹ بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مسلسل حکم پہ حکم دیے جا رہے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں سورت کا موضوع اس اعتبار سے انتہائی سخت ہے، لہذا اسی مناسبت سے شروع میں بسم اللہ جو دعائیہ کلمہ ہے اس کا آنا مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کا اور خصوصاً اس کی ذمہ داری کس کو دینی چاہیے، اس حوالے سے ایک پہلو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان مشرکین نے، ان منافقین نے آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدے کیے تھے ان کو توڑ دیا ہے، عہد شکنی کی ہے۔ اب ان کو اعلان کر دیجئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آپ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو مکے کے اندر یا حدود حرم کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کیے تھے ان عہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو خصوصاً مخاطب ہو کر کہا ان یعمروا مساجد اللہ، آپ جتنی مرضی مساجد کی تعمیر کرتے رہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، آپ کی یہ مساجد کو تعمیر کرنا یا ان کی دیکھ بھال کرنا یا جو بھی اس کے لیے آپ کرتے ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کفر پر خود بھی آمادہ ہیں، دوسروں کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنین کو مخاطب کیا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کی آبیاری، مساجد کی دیکھ بھال اور اس کا ذمہ دار اس شخص کو بنانا چاہیے من آمن باللہ، جو حقیقی معنوں پر اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت والا عقیدہ مضبوط ہو، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز بھی قائم کرتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، جتنے مرضی مسائل آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کسی کا ڈر محسوس نہیں کرتا سوائے اللہ کے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قریب اگر انسان ان اعمال کو کرتا رہے گا، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، میرا وعدہ ہے ایسے بندوں کے ساتھ کہ میں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دوں گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے مساجد کی آبیاری، مساجد کی دیکھ بھال اور اس کی ذمہ داری اسی شخص کو دینی چاہیے جس کے اندر یہ 5 اوصاف پائے جاتے ہوں، اور یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک اچانک آواز آئے گی این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بولیں گے، کہیں گے کہ اللہ اتنا عظیم ہے تو بادشاہ ہے، خالق ہے، تیرا بڑا پڑوسی کون ہو سکتا ہے، تیرا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر یہ ندا آئے گی این عمار المساجد، کہاں وہ خوبصورت لوگ، کہاں وہ قیمتی لوگ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مساجد کی آبیاری کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، آج وہ محشر کے میدان میں مجھ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کا پڑوس اگر چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان مساجد کے ساتھ محبت کیا کریں، پیار کیا کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کریں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز سے بھی پردہ اٹھا دیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر،
کیا وہ انسان جو مساجد کو بناتا ہے یا مساجد کی آبیاری میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کو پانی پلانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے؟ خصوصاً یہاں پہ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ ملا دیں جو نہ ہی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہی حج کرتے ہیں، نہ ہی مجھ پر صحیح معنوں میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ لوگ ان لوگوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، اور اللہ کے ہاں بھی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے جو اوصاف دیے ہیں میں ان اوصاف کو حد الامکان پوری محنت کے ساتھ اپنے وجود کے اندر ان اوصاف کو شامل کروں، اور جو مشرکین کے منافقین کی صفات اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتائی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے بھی کچھ ترغیب دی ہے اور اس کے مصارف بھی بتا دیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، صدقہ و خیرات ان لوگوں کو دینا ہے جن کے 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ صدقہ دینا ہے انہی لوگوں کو، زکوٰۃ دینی ہے تو انہی لوگوں کو۔ اور ہاں اسی آیت مبارکہ میں ہی مفسرین نے لکھا ہے اس کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اگر میں اس کی مدد کروں گا، اس کے ساتھ یہ صلہ رحمی کروں گا تو مجھے پورا یقین ہے، اعتماد ہے کہ میری اس مدد کرنے کے ساتھ یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، آ جائے گا، نور اسلام سے اپنے آپ کو بھر لے گا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کافر پر زکوٰۃ تو لگ سکتی ہے، لیکن اس کافر کو اپنی زکوٰۃ دینا، پکیزہ مال دینا جو پہلے ہی متعصب ہے اور حیلے بہانے کے ذریعے آپ سے مدد وصول کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے اور آخرت میں بھی آپ مجرم ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ ساری چیزیں دو ٹوک مومن کے لیے واضح کر دی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان صادق آتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بھی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنے پکیزہ مال میں سے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے مال میں کبھی کمی نہیں کروں گا بلکہ بڑھوتری آئے گی، اور اس بڑھوتری کے ساتھ ساتھ اس مال کے اندر میں برکت کا بھی نزول کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔